السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد لوٹن برطانیہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ میرے ساتھ اس وقت سابق میئر آف لوٹن کونسلر ریاض بٹ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ان کا رد عمل کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار ظہور صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس ہیں، مجھ سے تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کے جو موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا اور 72 سال سے ہم لوگ تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے، لیکن گزشتہ دنوں جو معاملات ہوئے، ہندوستان نے ایک منصوبے کے تحت اس جو متنازع صورتحال تھی اس کو اپنے حق میں کرتے ہوئے، یعنی سارے معاملات کو پس پش ڈال کر اس ساری جو ہے نا 370 جو آرٹیکل ہے بھارتی آئین کا، اس کو معطل کر کے جو ہماری متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا۔ وہ لوگ ہندوستان کے آئین کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن لڑتے رہے، ان میں 3 بڑی شخصیات ہیں۔ ایک فاروق عبداللہ ہیں جو وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد پھر عمر فاروق، وہ بھی، پھر محبوبہ مفتی، اس کے بعد جو اپوزیشن کے لوگ تھے جن میں غلام نبی آزاد، عبدالرشید انجینئر، یہ سارے لوگ جو رشید انجینئر صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک عرصے سے اپنی جو ہے نا آواز کو بلند کر رہے تھے، لیکن یہ باقی کے جو ہندوستان کے آئین کے تحت جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا یہ تو خوش تھے، لیکن اب اندازہ کریں کہ سارے جو اقدام اٹھایا ہندوستان بھارت نے، اس سارے اقدام میں وہ لوگوں کو بھی ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا، اور وہ لوگ بھی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے غلطی کی اس کا میں نے ازالہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا برطانیہ میں بھی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی، 2 دنوں سے پوری برطانیہ میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بڑے متحرک ہیں، اور دوستوں کو ٹیلی فون پہ رابطے کر کے جو موجودہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں برطانیہ میں مختلف جو لوگ ہیں وہ انہوں نے پٹیشنز بھی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے دوستوں سے کہا کہ ان جتنی بھی پٹیشن ہیں ان کو سائن کریں تاکہ مختلف جو مثلا برطانیہ کے وزیر اعظم ان کے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ پہنچانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ برطانیہ میں جو ہم ڈائسپورا ہیں، ہماری ایک بڑی تعداد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر پٹیشن پہ سائن ہو جائیں سارے لوگوں کے، یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سائن کرتے ہیں پھر خود ہی کرتے ہیں، بچوں سے نہیں کراتے، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ان پٹیشنوں پہ سائن کرنا ہے اور ان کو آگے فارورڈ کرنا ہے، اور پھر دوستوں سے بھی اس پہ سائن کرانے ہیں، ایک بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی آج یہاں ایک بڑے اجلاس کا انعقاد کیا، آپ وہاں موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ مل کے یعنی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کریں، اور جو موجودہ صورت ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور مختلف فورمز ہیں، مثلا یہاں پارلیمنٹ ہے، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں، یورپین میں پارلیمنٹس کے ممبر ہیں، اس کے بعد لوکل کونسل ہے، اور لوکل لوگوں کو بھی ہم نے اس میں ساتھ لانا ہے، اویئر کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل کونسلرز حضرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کسی ایک دن ایک ہر شہر میں جو ہے نا اس میں ایک پروگرام کرائیں احتجاج کا، یا چلیں پروٹیسٹ کرنے کا، ویجل ہو جائے، کوئی ہو جائے، تو اس ملک کے اندر یہ بڑا ضروری ہے، اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کو آگے کرنے کے لیے، اور جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں پہ، ہمارے بھائیوں پہ، ان کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ امریکہ ہوا ہے، اس میں تو یہ چل رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کی طرف سے ثالثی کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کرنا یہ تو بڑی خوشائند بات تھی، لیکن بھارت کا اس کے بعد جو رد عمل تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوا ہے۔ یہ کیا اس میٹنگ کے بعد کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ ویسے آپ اس کو اس سے جوڑتے ہیں، یا یہ کیا وجہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کا تو کہنا تھا کہ مودی نے اس سے بھی بات کی کہ آپ کو ثالثی کا کردار ادا کریں، تو یہ کیا جی اس کے برعکس ہو رہا ہے سب کچھ؟ جی، میں اب کوئی بات کر رہا ہوں، میں سمجھا ذرا جلدی ہے، میں نے چونکہ اس پہ کالم لکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ جو ہے نا وہ امریکہ کامیاب رہا، تو اس میں بہت سی باتیں ہوئی، پھر ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں ثالثی کا کردار ادا کر، میں نے یہ بات مودی سے کہی تھی، لیکن اب میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جی
کہ اگر یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورت حال بن گئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے سارا ہوا، یہ بات مناسب نہیں ہے، چونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ لیکن یہ جو بھارت نے کیا یعنی پچھلے 3-4 دنوں میں، جس طرح انہوں نے کشمیریوں کے سارے معاملات کو یکدم بند کر دیا، کرفیو لگا دیا، لوگ یاتریوں کو بھی انہوں نے جو پنڈت تھے ہندو تھے ان کو بھی واپس بلا لیا، پھر ساری یونیورسٹی بند کر دی، پھر نئے آرڈر انہوں نے بھیج دیے۔ پر یعنی ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 40 لاکھ کے قریب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فوج جو ہے نا، تازہ دم دستے جو ہے نا وہ صحیح انہوں نے تعینات کیے ہیں۔ اور یہ تازہ دم دستے جو آئے ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جس طرح ملک کے اندر فوجیں ہوتی ہیں، اور فوج کے اندر بھی بڑے اچھے وہ کہتے ہیں نا گروپس ہوتے ہیں جن کو وہ لائے ہیں، اور وہ بڑے یعنی ظالم قسم کے ان کے ہوتے ہیں ہتھیار وغیرہ۔ اور پھر میں ایک بات اچھا کیا یہ سوال کر کے آپ نے مجھے، جو سیز فائر لائن ہے یعنی کنٹرول لائن پہ جو کلسٹر بم جو پھینک رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اب یہ دیکھیں نا، یہ تو جنیوا کنونشن کی سرین خلاف ورزی ہے، اور اس ساری خلاف ورزی کے پیچھے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس ہے اس کو بلایا جائے، اور ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے ان لوگوں کو بھی ہندوستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر جو شواہد ملے ہیں یعنی سیز فائر لائن پہ، وہ تو سامنے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلسٹر بم ہے اس میں کس قسم کی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ جب صحیح پھٹتا ہے تو پھر وہ بموں کے وہ ایک لامتناہی صحیح سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی کنٹرول لائن پہ مار رہے ہیں، اور یہ ہماری بات قسمی ہے کہ ہم دونوں طرف سے کشمیری ہیں، آزاد کشمیر کی طرف ہے تو مقبوضہ کشمیر میں بھی، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری جنگ جو ہے نا یہ کشمیریوں پہ انہوں نے مسلط کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی ہوش کے داخل لینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید خرابی کرے اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ یہ 1.5 کروڑ کشمیری مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ زمین کے خطے کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس مسئلے میں کیا رول پلے کرنا چاہیے اس وقت؟ پہلی تو بات ہے جی کہ ہم پاکستان کے عوام کے، پاکستان کی فوج کے اور دوسرے اداروں کے شکر گزار ہیں جو ہمارا کیس لڑ رہے ہیں۔ ہم تو ایک زمانے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید مضبوطی کے ساتھ اور فور فرنٹ پر آ کر ہمارے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے۔ کچھ معاملات ضرور ہیں لیکن آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ اتنا برا نہیں ہے، ان کا کردار بھی ٹھیک ہے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے کیس کو یونائٹڈ نیشن میں لے جائے، اس کے بعد OIC میں لے جائے، اور پھر جو دنیا کے دوسرے بڑے ممالک ہیں ان ممالک سے بھی رابطہ کر کے اور اپنی جو یہ سفارتی رابطے ہیں ان کو بڑھانا چاہیے۔ اور ہم نے زور صاحب ایک مطالبہ کیا تھا موجودہ حکومت سے، ہم نے کہا تھا جی کہ آپ ایک نائب وزیر خارجہ کو نامزد کریں، ایک شخص کو جو پورا مکمل طور پر تحریک آزادی کشمیر کو لے کے آگے چلے۔ بہت شکریہ گوسیا ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا۔ جی ناظرین، آپ سیاسی اور سماجی شخصیت سابق میئر آف لوٹن کونسلر ریاض بٹ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سردار ظہور احمد، گوسیا ٹی وی، لوٹن، برطانیہ۔